ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فهجر. وقال تعالى في موضع آخر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے لیے، اولاد آدم کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور اسی کو ماننے اور اس کو تسلیم کرنے، نیز اس کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں فائدہ اور نفع ہے، اور اسلام کو چھوڑنے، اس کو پس پشت ڈالنے اور اس کی تعلیمات کو نہ ماننے اور عمل کرنے کے نتیجے میں خسارہ اور نقصان ہے، وہ فطری دین ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ وہ دین اور طریقہ، اور یہ ایسا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو صاف ستھرا اور پاک و صاف رہنے کا حکم دیتا ہے، گندگی کی، برائی کی، گندگی چاہے باطنی ہو یا ظاہری ہو، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ مشرکین، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کو تسلیم نہ کرنے والے، یہ ناپاک، ان کا عقیدہ بھی گندا ہے اور یہ جسم اور کپڑوں کے اعتبار سے بھی ناپاک ہے، چنانچہ یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں آج اس سال کے بعد، یعنی آئندہ سال یہ مسجد حرام کا طواف نہ کریں۔ اب صرف پاک لوگ، اچھے لوگ کہ جن کا دل شرک، بدعت اور ہر قسم کے کفر سے پاک ہو، وہ جائیں، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو وہ ظاہری طور پر بھی پاک و صاف ہوں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے مختلف طریقے بیان فرمائے۔ آدمی استنجا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو پھر چھوڑ دے، نہیں، اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ پانی سے استنجا کرے، اور اگر باتفاق پانی میسر نہ ہو
تو ایسا نہیں کہ وہ اپنے جسم پر گندگی کو چھوڑ دے، بلکہ پتھر کی شکل میں، مٹی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو موجودہ شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ اپنے آپ کو صاف کرے، صاف ستھرا رکھے، گندا نہ رہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، گندگی کو آپ چھوڑ دیں، گندے نہ رہیں، صفائی ستھرائی کو اپنائیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کئی چیزوں کا ذکر کیا، کئی ذکر و اذکار کے فضائل بیان فرمائے، انہی میں فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کو پاک رہنا چاہیے، وہ گندا نہیں رہ سکتا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے کپڑے بھی صاف ہوں، اس کا جسم بھی صاف ہو، وہ باوضو ہو، اگر غسل کی اس کو ضرورت ہے تو وہ غسل کر کے آئے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، گندے کپڑے نہ ہوں۔ یا مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو خانہ کعبہ کا طواف بغیر لباس کے کیا کرتے تھے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، تم اس طرح سے اللہ کے گھروں میں نہ آؤ، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو یا کوئی اور دوسرا اللہ کا گھر اور مسجد ہو، جب آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ اور کپڑے پہن کر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً یہ اجازت نہیں دی کہ ایک آدمی گندا رہے، گندگی کو اپنائے، وہ استنجے کا خیال نہ کرے، وہ قضاء حاجت کا خیال نہ کرے۔ آپ دیکھیں احادیث اگر پڑھیں، باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے طہارت کے، صفائی ستھرائی کیسے ہونی چاہیے، ایک آدمی کو اپنے آپ کو پاک اور صاف کیسے رکھنا چاہیے، باب الوضو قائم کیا، استنجا کے بعد، قضاء حاجت کے بعد، غسل کے بعد، کہ آدمی اللہ جب ہر وقت مومن ہے، ایمان جب وہ لے آیا اس کو پاک صاف اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور جب وہ اللہ کے سامنے آئے تب بھی وہ ہر حال میں پاک اور صاف۔ فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین بغیر پاکی کے ایک ناپاک آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا، اور صدقہ خیانت کر کے، دوسروں کا حق مار کر، چوریاں کر کے، دوسروں کے مال دبا کر صدقہ اگر کوئی کرے تو یہ قبول نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے، مسجدوں میں بڑی بڑی رقمیں دینے والے، مدرسوں میں بڑی بڑی رقمیں دینے والے، کسی کا کی زمین غصب کیے ہوئے ہیں، کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہیں، کسی کا مال غصب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خیانت کر کے، کسی کا مال زبردستی لے کر، چپکے سے لے کر، چرا کر، اس پر ظلمن اس کو لے کر آدمی اگر اللہ کا سے ثواب کی امید میں صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جب تک وہ مکمل طور سے پاک نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ قرآن پڑھیں سورہ مائدہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پیر دھو۔ اور اگر احادیث کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر سے پہلے کافی کچھ ہمارے ہاں گفتگو ہوئی کہ قرآن کی تفسیر بغیر احادیث کے ممکن نہیں، احادیث کو سامنے رکھیں تو وضو کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب وضو کرنے چلے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، یہاں تک گٹوں تک، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار قاعدے سے دھوئے، اس کے بعد وہ 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک کو جھاڑ کر صاف کرے،
اس کے بعد وہ 3 بار اپنا چہرہ دھوئے، 3 بار دایاں ہاتھ کوہنی تک دھوئے، کوہنی سمیت 3 بار بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو بھگو کر آگے سے شروع کرتے تھے، گدی تک لے جاتے تھے جہاں تک آدمی کے بال ہیں، اور پھر واپس وہیں تک لایا کرتے تھے جہاں سے آپ نے شروع کیا، اور اس کے بعد آپ دونوں کانوں کا مسح کرتے تھے، تو کانوں کا مسح کرے، اور اس کے بعد اپنے دائیں پیر کو 3 بار دھوئے اور بائیں پیر کو 3 بار دھوئے۔ انگلیوں میں خلال کی ضرورت ہے تو آدمی خلال کرے، انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہے تو اس طریقے سے وضو کرے کہ انگوٹھے کے نیچے تک پانی چلا جائے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ اور آپ ثواب دیکھیں، یہ پاکی، ذرا 5 وقت وضو کر کے تو دیکھیں ہم اور آپ۔ ہر وقت آدمی کا، ہمارے نوجوانوں کا دماغ بوجھل ہے، دل بوجھل ہے، کسی کام میں من نہیں لگتا، ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ کے بندو 5 مرتبہ ذرا وضو کر کے تو دیکھو، کتنی تر و تازگی، کتنی فرحت، کتنا انبساط اور کتنی شادمانی تم کو محسوس ہوگی۔ فجر کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، اٹھو، وضو کرو، غسل کی ضرورت ہے، غسل کرو، اور اس کے بعد سنت رسول کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھو مسجد میں جا کر، اور اس کے بعد دیکھو کس طریقے سے دن پورا فرحت و انبساط کے ساتھ گزرے گا۔ ظہر کا وقت آئے تب وضو کرو، عصر کا وقت آئے تب وضو کرو، مغرب، عشاء، فجر، اللہ کی عبادت پاکی کے ساتھ، وضو کے ساتھ۔ یہ نہ صرف ہمارے مزاج کو، ہماری طبیعت کو، ہمارے دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی وضو کے ذریعے بندے کی غلطیوں کو معاف فرماتا۔ آدمی چہرہ دھوتا تو فرمایا کہ آنکھ کے ذریعے سے آدمی نے اگر کوئی گناہ صغیرہ کیا ہے وہ ختم ہو جاتا۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے آدمی نے اگر کوئی گناہ صغیرہ کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہاتھ دھونے کے نتیجے میں ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا۔ پیروں سے چل کر اگر وہ کسی نافرمانی کے کام، گناہ کے کام، غلط کام کی طرف گیا ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیر دھونے سے آدمی کے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی پاک اور صاف۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کیا سمجھیں گے، ہمارے نوجوان کیا سمجھیں گے ان چیزوں کو؟ فرمایا آپ نے ایک مثال دے کر کہا، ذرا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہ رہی ہو اور اگر اس میں وہ دن اور رات میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہی حال ہے 5 وقتہ صلوات کا، کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اور وضو سنت رسول کے مطابق جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 بار اس کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ باقی بھی آدمی نے صاف حاصل کی، جسم کا گرد و غبار بھی صاف ہو گیا، ہاتھوں پیروں کا، ناک کا، کان کا، سر کا، آنکھ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ملی، فضیلت میں بھی وہ شامل ہو گیا۔ اور آگے فرمایا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو گئے، غسل کی ضرورت ہے، ضروری غسل کی، غسل واجب کی تو غسل کرو۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض نوجوانوں کو غسل کا طریقہ تک نہ معلوم، کوئی ممکن نہیں، جن کو نماز یاد نہ ہو، جن کو کلمہ یاد نہ ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو، کوئی مشکل نہیں۔ جہاں آدمی کی گندگی لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو آدمی صاف کر لے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی سے یا صابن سے جو بھی میسر ہے اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پانی لے کر اپنے دونوں لبوں میں اپنے سر کی اس کے بعد وضو کرے، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 طریقے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ یا تو اسی وضو کے ساتھ آدمی پیر بھی دھو لے، اور بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر پیر دھوئے۔ اس کے بعد وضو، ہاتھ دھو، پہلے گندگی صاف کر لی جہاں بھی لگی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ، اس کے بعد وضو، اور وضو کرنے کے بعد دونوں لب میں پانی لے کر آدمی اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے، تاکہ کوئی بھی بال خشک نہ رہ جائے، کسی بال کی جڑ خشک نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد اپنے جسم پر آدمی پانی بہا لے، 3 بار کم سے کم دائیں طرف سے شروع کرے تاکہ پورا جسم آدمی کا بھیگ جائے۔ کچھ نہیں، بڑا آسان۔ تو فرمایا کہ اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کرو، غسل کی ضرورت ہے غسل کرو، لیکن پاک رہو، پاکی کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاکی کو اختیار کرتے تھے۔ صفائی اور ستھرائی کی آپ اہمیت دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، بڑا ماڈرن زمانہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور ستھرائی کا حال اس وقت دیکھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ہیں، وہ بیان کرتی ہیں اس سے پوچھا گیا آپ کے استنجا کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد، قضائے حاجت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رگڑتے تھے، اور مٹی پر رگڑنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ ہم کیٹاڑو کی بات کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ان جراثیم اور کیٹاڑوؤں کو ختم کرنے کی۔ اسلام سے زیادہ ماڈرن تعلیم دینے والا اور کون ہوگا؟ آج کا ماڈرن طبقہ، آج کا ماڈرن زمانہ، اس ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ کتے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اس کو چومنے چاٹنے اور اپنے جسم یا اپنے چہرے کو چٹوانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، جبکہ آپ سائنس اٹھا کر دیکھ لیں، میڈیکل کے طلبہ سے اور اساتذہ سے پوچھ لیں کہ کیا حال ہوتا ہے، کتے کے اندر کتنے خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال تقریباً پہلے فرمایا کیا کہ اگر کتا تمہارے منہ میں، تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، اولاہن بالتراب، سب سے پہلے اس کو مٹی سے دھو، تاکہ جو بھی کیٹاڑو ہیں، جو بھی جراثیم ہیں، جو بھی وائرس ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ تم بھی صاف ستھرے رہو، تمہارے برتن بھی صاف ستھرے رہیں، تمہارا جسم بھی اچھا رہے۔ جب تمہارے کپڑے گندے ہوں گے، تمہارا برتن گندا ہوگا، تم خود گندے ہوگے، جب گندگی کے ساتھ رہو گے تو کیا حال ہوگا؟ تمہارا پورا معاشرہ گندا ہو جائے گا، پورا معاشرہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا اتنا تاکیدی حکم دیا کہ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، ہمارے وہ نوجوان سنیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اس حال میں کوئی آر نہیں سمجھتے کہ پیشاب کے چھینٹے ان کے جسم اور کپڑوں پر پڑتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے وہ اپنے دن و رات گزارتے ہیں، گھر میں بھی آ رہے ہیں، بستر پہ بھی جا رہے ہیں، اپنے کپڑے بھی اپنی کھوٹی میں ٹانگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، 2 قبر۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ عالم الغیب، کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بھی بیان فرماتے تھے تو وحی الہی ہوتا تھا، اللہ کے خبر دینے سے آپ کو خبر ہوتی تھی۔ آپ کا جب گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کسی بڑی چیز میں نہیں، کسی بڑے معاملے میں نہیں کہ جس سے بچنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک چغلخوری کیا کرتا تھا، ادھر کا ادھر، ادھر کی ادھر، اس میں لڑائی کروا دی، اس میں لڑائی کروا دی، کہا ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب اس طرح سے کرتا تھا کہ اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑتے تھے۔ نوجوانوں، یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے پیشاب اس طریقے سے کرنا کہ اس کے چھینٹے آدمی کے اوپر پڑیں اور اس کو بھی صاف نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، ہری ٹہنی، اس کو 2 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا اور دونوں قبر پر گاڑ دیا، اور بہرحال آپ کی برکت، آپ کا یہ معجزہ جو بھی کہہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، ہری رہیں گی، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ ہمارے اور آپ کے پاس تو ایسا کوئی علم نہیں، نہ ہمارے اور آپ کے پاس ایسی کوئی وحی ہے، کوئی چیز۔ کہنے کا مطلب یہ صفائی ستھرائی کو دیکھیں۔ فرمایا پیشاب جب کرو تو اس طریقے سے مت کرو کہ اس کی چھینٹیں تمہارے اوپر آئیں اور تم گندے رہو، عذاب قبر کا سبب ہے۔ نوجوانوں خیال رکھنا، عذاب قبر کوئی آسان چیز نہیں کہ دیکھا جائے گا سب دیکھ لیں گے۔ وہ لاس اینجلس کی کوئی آگ نہیں ہے دنیاوی آگ، آخرت کی آگ جس میں عذاب ہوگا دنیا کی آگ سے غالباً 70 درجہ کتنی زیادہ گرم اور ہولناک، جس کا آدمی سامنا کرتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو یہ تو شخصی چیزیں ہوئیں کہ شخصی طور پر آدمی صاف ستھرا رہے۔ اسلام صرف شخصیت ہی کو صاف ستھرا نہیں بناتا، وہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کو صاف ستھرا بناتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت کی جگہوں سے بچو، 3 لعنت کی جگہوں سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ لعنت کی جگہیں کیا ہیں کہ جن سے آپ بچنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی جگہ جا کر قضائے حاجت کرے، پیشاب کرے کہ جو سائے کی جگہ ہو، چاہے وہ درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو، جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں وہاں آدمی جا کر گندگی پھیلائے۔ آپ نے فرمایا یہ لعنت کی جگہ، لعنت کی چیز ہے، ایسے شخص پر لعنت ہوتی۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ عام راستہ جس سے لوگ آتے اور جاتے ہیں وہاں آدمی یہی کام کرے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا
کہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، چاہے وہ کنویں کی شکل میں ہو، چاہے وہ نل کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، جہاں سے عوام پانی لیتے ہوں وہاں جا کر آدمی یہ گندے کام کرے، فرمایا یہ لعنت کی جگہ۔ ذرا سوچیں کتنا صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام نے، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، بلکہ پورے معاشرے، پوری سوسائٹی، سڑکوں کو، پانی کی جگہوں کو، سایہ حاصل کرنے کی جگہوں کو فرمایا گندگی مت پھیلاؤ، ایسی جگہوں پر ان کو صاف ستھرا رکھو۔ ہمارے یہاں تو حال دیکھیے کیا ہوتا، ہمارے یہاں کہیں اور کہاں جائیں گے، یہی دیکھ لیجیے ہمارے پڑوس میں جو، اور یہ گندگی کوئی اور نہیں لایا، ہم ہی اور آپ نے یہ گندگی پھیلائی۔ ہماری نالیاں، ہمارے گھر، ہمارے گھروں کے سامنے کی سڑک، ہمارے گھروں کے سامنے کی گلی، اور اس کے بعد بقرعید کے موقع پر جو ہم حال رکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا گلیوں سے نکلنا خود ہمارا دشوار ہوتا ہے، دوسروں کا دشوار ہوتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اپنی گندگی سے، اپنی ایسی چیز سے جو دوسروں کو پسند نہ ہو، اسلام ایسا کام کر کے مسجد میں تک منع فرماتا ہے۔ کھانے کی چیز فرمایا پیاز، کچی پیاز یا کچا لہسن یا وہ سبزی کہ جس میں بو آتی ہو وہ کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ فرمایا جس نے کچی پیاز کھائی، جس نے کچا لہسن کھایا، اس کے منہ سے بدبو آتی ہو تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فرمایا فرشتے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے اولاد آدم، انسان بھی اچھا نہیں سمجھتا، تکلیف محسوس کرتا ہے، فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں صفائی اور ستھرائی کا کتنا حکم دیا گیا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا، ان کو خوشبودار بنانے کا، ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آنے کا کہ جس سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہو اور لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل واجب۔ علماء نے کہا ہے کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ تاکیدی حکم ہے، آدمی کو غسل کر کے آنا چاہیے تاکہ یہ جو جمگڑا ہوتا ہے، تاکہ جو لوگ ہوتے ہیں یہاں کوئی ایسی بو پیدا نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو، لوگوں کو برا محسوس ہو، تو لوگوں کو برا لگے۔ صاف ستھرے ہو کر آئیں، غسل کر کے آئیں۔ فرمایا کہ غسل کا واجب ہے، یعنی تاکیدی حکم ہے، البتہ اگر کوئی غسل نہ کر سکے بعض کسی امور کی وجہ سے تو وہ وضو کر کے آئے اور یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خود انسان، خود مسلمان صاف ستھرا رہے، اس کے کپڑے صاف ستھرے رہیں، جو جگہ وہاں رہتا ہے وہ صاف ستھری رہے، ہر چیز اس کی اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں ایک مومن، ایک مسلمان ہوگا، تب وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا، ان اللہ طیب اور لا یقبل الا طیبا، پاک ہے، پاک چیز کو ہی قبول کرتا۔ اس لیے ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، ذاتی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، سوسائٹی کے طور پر بھی، گھروں کے طور پر بھی۔ ہم بتائیں اپنے بچوں کو جو گندگی پسند ہے، جو گندے رہتے ہیں، جو کھڑے ہو کر اس طریقے سے پیشاب کرتے ہیں کہ اس کے چھینٹے ان کے اوپر آتے ہیں، کہ ایک مومن نوجوان یا ایک مومن انسان کی یہ شان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپاکی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے اہل قباء یا اہل مدینہ کے بارے میں کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء میں یا مدینہ میں ایسے لوگ ہیں اللہ والے جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کون نہیں ہے جو اللہ کا محبوب ہونا چاہے؟ تو ہم وہ کام کریں جو اللہ کو محبوب بنانے والے، ہم خود بھی پاک رہیں، صاف ستھرے رہیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔